میرے محترم سامعین، محرم ذکر امام حسین علیہ السلام جس طرح علم منسوب ہو چکا ہے اولیت نال حضرت عباس دینا، محرم منسوب ہو چکا ہے حضرت امام حسین دینا۔ مجلس دا مطلب ہے بیٹھ جانا، جتھے چار بندے بیٹھے نے انہوں عربی چ مجلس آندے، جتھے جمیں بھی بندے بیٹھ گئے انہوں مجلس کیا جائے گا، جالسہ یجلسو، یہ بہن نال جالسہ جلسہ بھی انہیں آندے جتھے بندے بیٹھے، بندے نبیاں واسطے بیٹھے نے تو نبیاں دا جلسہ ہویا، بندے رسولاں واسطے بیٹھے نے تو رسولاں دا جلسہ ہویا، بندے اولیاء واسطے بیٹھے نے تو جلسہ اولیاء دا ہویا، مجلس اولیاء دی ہوئی، عارف بیٹھے نے مجلس ہوئی ہے تو عارفاں دی مجلس ہے، نبی بیٹھے نے تو نبیاں دی مجلس ہے، رسول بیٹھے نے تو رسولاں دی مجلس ہے، لوگ بیٹھے نے تو لوگاں دی مجلس ہے، یعنی بہن دا نام مجلس ہے۔ لیکن جدوں دا اس مجلس ذکر حسین آیا ہن مجلس نال لکھن دی لوڑ نہیں کہ دی مجلس، جس دن دا مجلس ذکر شبیر شروع ہویا صرف مجلس کہن دی دیر ہے، بندیاں دا ذہن چاہے گا ضرور ذکر حسین ہوئے گا۔ میرے عزیز دوستو، کچھ چیزاں ایسی ہیں جڑیاں ذات شبیر نے اپنی ذات نال منسوب کی تھیں۔ ساری دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک دنیا مظلومیت نو امام حسین علیہ السلام دی مظلومیت کا سہارا نصیب کرے، اللہ پاک مظلومہ دی غیب تو مدد فرمائے، اور تمام حاضرین خواتین دیاں دلی دعاواں حضرات دیاں خالق اس آغاز محرم کی امام حسین علیہ السلام دے صدقے چ قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جڑا موضوع رکھ رہے ہیں آج اس محرم واسطے عشرے واسطے، وہ دے متعلق میں پہلے عرض کر دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نو بندیاں روکیا ہے، اپنے حساب نہ روکیا ہے کہ نہ جاؤ۔ دو گلاں ملدی ہیں تاریخ وچ، امام ہر بندے نو جواب وہ دی حیثیت دے مطابق دیندے، ان پڑھ سوال کرے تو امام دا جواب ہور ہوندا ہے، پڑھیا لکھیا سوال کرے تو امام دا جواب ہوندا ہے، کافر سوال کرے تو امام ہور طرح دیندا ہے، مشرک سوال کرے اسے گل دا جواب امام طرز ہور نال دیندا ہے، بدو سوال کرے تو ہور جواب ہے، جاہل سوال کرے تو ہور جواب ہے، عالم سوال کرے تو ہور سوال۔ امام حسین علیہ السلام جدو پوچھا گیا کہ حالات کوفے دے خراب نے، حالات ایسے نے کہ بندے منافق بہت زیادہ ہو چکے ہیں، تے حضور آپ کیوں کربلا جا رہے ہیں؟ کسی نے امام نے فرمایا کہ میں نانا سے کیے ہوئے وعدے نبھا رہا، ایک نے امام نے فرمایا میں اصلاح امت کے لیے جا رہا، گلہ دو بے ایک کی نے، اصلاح امت ہو رہی تھی نبی کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق، اصلاح امت کے لیے نکلے تھے لیکن وعدہ رسول سے تھا۔ اگر 1000 بندہ امام کو روکتا ہے تو وہ امام نہیں رکتے، امام لوگوں کے مشوروں کا خیال کریں یا وعدہ پیغمبر کا خیال کریں۔ میں اس محرم دا موضوع رکھے ہے دین خدا عہد وفا۔ اگر کوئی پوچھے کہ دین خدا کیا ہے تو جواب ہے کہ عہد وفا ہے۔ ایک وفا دا عہد انہوں نبھان دا نا دین ہے، ایک وعدہ ہے جدے وفا دا نا دین ہے، دین صرف وفا دا نا ہے۔ عزیزو آج میں دیاں بنیاداں استوار کر رہے ہیں، جڑی بنیاداں چ روڑی تے مٹی تے بجری پیندی وہ بعد نہیں دستی، وہ بنیاد چی رہ جاندی ہے، جڑیاں اج گلاں کرنیاں نے وہ 9 دن باقی نہیں دسنیاں، اج بنیاداں میں استوار کر رہا۔ دین خدا عہد وفا، دین خدا کیا ہے؟ بس عہد وفا، ایک وعدہ ہے جس کو وفا کرنے کا نام دین ہے۔ اس لیے جنت میں بے وفاؤں کی کوئی جگہ نہیں، آخرت میں بے وفا لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ شکریہ۔ آخرت میں بے وفا لوگوں کا کوئی حصہ نہیں، صرف وفا والے ہی اہل جنت ہیں۔ وہ وفا ہوندی ہے قبلہ کسے وعدے تو بعد، وفا ہوندی ہے کسے عہد تو بعد۔ دو چیزاں نے، ایک عہد ایک میثاق، لفظ دو قرآن چ استعمال ہو، ایک عہد، عہد دا معنی وعدہ، ایک میثاق، میثاق دا معنی جی مضبوطی، اور وعدے دا مطلب ہے دیکھ بھال کرنا، پہرا دینا، اقرار کر لینا۔ اقرار پر پہرا دینے کو وعدہ کہتے ہیں، اقرار کر لینے کے بعد اس پر پہرا دینے کو عہد کہتے ہیں۔ عہد شکنی کی بھی جنت میں کوئی گنجائش نہیں۔
عہد شکن سارے جہنم میں جائیں گے، جو وفا نہیں کرتے ان کا جنت سے کیا واسطہ۔ دو چیزاں نے جی، ایک میثاق، میثاق دا معنی وعدہ، لیکن میثاق اصل معنی ہے مضبوط وعدہ۔ کسی شے دی مضبوطی نو میثاق آندے نے، عہد نو قبلہ وعدہ آندے نے۔ جڑی میں آیت انتخاب کیتی ہے وہ آج پڑھ رہے ہیں، اور اس آیت وچ دوویں لفظ موجود نے، عہد بھی میثاق۔ عہد بھی موجود ہے، میثاق بھی موجود ہے۔ میرا موضوع ہے دین خدا، عہد وفا۔ اس عہد نو وعدے نو تساں 10 دن قبلہ فوکس رکھنا ہے کہ میں وعدے تے کنی کو بحث کر سکیاں، اس عہد نو میں بھی کیویں نبھا سکیا۔ میں بھی تو عہد ہی کر رہا نا کہ تھوڑے سامنے میں 10 دن اس عہد تے، اس وعدے تے متعلق میرا 2-3 روایتاں میں پہلے پڑھ۔ یہ جڑا حلف ہوندا ہے نا جی، حلف یہ بھی وعدہ ہوندا، جڑے بندے حلف اٹھاندے نے یہ وعدہ ہوندا ہے۔ جڑا پہلا حلف فوج کولوں قائد اعظم محمد علی جناح نے لیا سی نا، وہ اگر نیٹ کھولو کہ تسی گوگل تو تے مل جائے گا، یہ لفظ وچ موجود نے۔ قائد اعظم محمد علی جناح دے میں لکھ کے رکھے نے کہ ایک بندہ کھلو کے فوج وچ انہیں عہد لیا، اور لفظ ہوئے سن کہ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر عہد کرتا ہوں کہ میں پاکستان سے وفادار رہوں گا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں پاکستان سے کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ یہ مطلب ہے حلف بھی ایک عہد دا نام ہے، حلف بھی ایک وعدے دا نام ہے۔ یہ مطلب ہے ہن کوئی بارڈر تو نسے گا نا تے عہد کے خلاف ہی کرے گا، اپنے وعدے کے خلاف کرے گا۔ یہ مطلب ہے سلام کیتی جاندی ہے فوج نو اس بنیاد تے کہ انہاں عہد کیتا ہے کہ اسی محافظت کریں گے، ایسا عہد کیتا ہے، وعدہ کیتا ہے کہ اسی اس پاکستان دی سرحداں تے کسی نو حملہ آور نہیں ہون دیاں گے۔ یہ مطلب ہے یہ جنی سلام ہو رہی ہے نا وہ عہد وفا نو ہو رہی۔ بہت شکریہ۔ کسی کو ذاتی اختلاف ہوئے تو بکری گل ہے، میں مجموعی گل کر رہا ہوں کہ بارڈراں دی حفاظت دا عہد کیتا ہے اس فوج نے قائد اعظم تو لے کے کہ ہم اس کی حدود کی حفاظت کریں گے۔ جب بندے سو رہے ہوتے ہیں عہد والے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ یارہ بندے ستے ہوندے نے، جڑے بارڈر دا سپاہی ہے وہ رات نو سوندا نہیں، وہ جاگدا ہے، 10 گھنٹے ڈیوٹی کرے یا 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے، انہوں پوچھو کیوں کھلوتا ہے، پیسے باقی محکمے بھی لیندے نے، سارے محکمے ستے ہوندے نے۔ میں بیانا سارے محکمے ستے ہوندے نے، باپ ڈاڑے رات نو ستے ہوندے نے، ٹیچر ستے ہوندے نے، ڈاکٹر ستے ہوندے نے، ایک محکمہ جاگدا ہے کنہ جنہ وعدہ کیتا ہے، جنہ عہد کیتا ہے کہ اسی عہد نو نبھاواں گے تے اس حدود دی حفاظت کریں گے۔ سوچ کھاں یہ پوری فوج نو اس واسطے سلام لکھیے کہ انہاں عہد کیتا ہے کہ اسی اس پاکستان دیاں سرحداں نو محفوظ رکھاں گے۔ جڑا پاکستان دی حدود نو محفوظ رکھے او دے تے سلام ہے، تے جڑا اسلام دیاں حداں بچائے اور رضی اللہ ہونا چاہیے۔ کمال ہے، انہوں بھی علیہ السلام ہی مان جانا چاہیے۔ عہد جو پاکستان کی حدود کی محافظت کا عہد کریں انہیں پاک فوج کہتے ہیں، اور جو اسلام کی حدود کا محمد سے عہد کریں انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ ایک وعدہ ہے جڑا نبھایا ہے اہل بیت نے۔ میرے محترم سامعین، میں 2-3 چیزاں وعدے دے متعلق کر دیں۔ بدر دے 2 صحابی نے آیت عنوان کرنے ہیں انشاءاللہ۔ میرا پہلے آیت پڑھ لی، آج لیٹ نہ ہو جی، آج پڑھ لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھی گل ہے۔ خالق فرماندہ 3 چیزاں خالق نے دسیاں نے، خصلتاں 3 قسم دے لوگاں دیا خصلتاں، وہ 3 خصلتاں ذہن چ رکھنا۔ اللہ فرماتا والذین، عنوان کر رہے ہیں سورہ مبارکہ رات دی 5 نمبر آیت جی میرا عنوان۔ سورہ مبارکہ رات 13ویں پارے چ ملے گی، یہ آیت دا نشان ہے جی 5۔ خالق نے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو پکا عہد کرنے کے بعد عہد کو توڑ دیتے ہیں، جو عہد کو پہلے پکا کرتے ہیں۔ 2 چیزیں آ گئی ہیں، اگر فوکس رکھو نا کدی آیت نو بڑا لطف رہے گا۔ اللہ فرماتا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پکا کر لینے کے بعد، میثاق بھی آ گیا، عہد بھی آ گیا، عہد اللہ عہد آ گیا، آگے میثاق آ گیا۔ پکا کرتے ہیں عہد خدا کے ساتھ، پکا کرتے ہیں عہد خدا کے ساتھ، پھر اللہ فرماتا ہے ینقضون، توڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔
کوئی بندہ غصہ نہ کرے، قرآن تے دو ہاتھ نے، میں غلط نہیں کہہ رہا، جو اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ جاتے ہیں ہمیں ان پہ اعتبار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کمال ہے، وہ اللہ سے کیے ہوئے پکے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا عیب، شکریہ اللہ، دوسرا عیب اللہ فرماتا ہے یکتعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اتنا لطف ہے قبلہ، شاید میں اتوں تک نہ آ سکاں، آیت دے پہلے حصے تے 10 دن گفتگو ہو جائے، ممکن ہو سکیا نا تے 9 محرم نو میں آیت دا اگلا حصہ پڑھاں گا۔ یہ مینوں لگتا ہے کہ 8 دن ساڈے تقریباً اس گل تے لگ جانے نے کہ جو توڑ دیتے ہیں عہد خدا کو، جو توڑ دیتے ہیں عہد خدا کو، پکا وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں۔ دوسری گل اللہ فرماتا ہے یکتعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اتنا لطف ہے قبلہ، اللہ فرماتا ہے اور دوسرا ان میں عیب یہ ہے کہ جن جن چیزوں کو اللہ جوڑ دیتا ہے نا وہ اس میں فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کاٹ دیتے ہیں اللہ کے جوڑے ہوئے کو، اللہ جوڑتا ہے وہ درمیان سے کاٹ دیتے ہیں۔ اگر جناب تے ذہن چ ایک لفظ آ گیا تے جنیاں میں سب پیچھے سنیاں نے تمام علماء ذاکرین کو ذہن چاہیاں تے لطف رہے گا، بندہ جلدی پہنچ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وہ دوسرا کام یہ کرتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ وصل دیتا ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، اللہ وصل دیتا ہے، یوصلو وصل کا مطلب ہے ملانا، بہت شکریہ قبلہ، ملانا، اللہ ملاتا ہے تو وہ توڑ دیتے ہیں۔ کوئی عیب نہیں ہے، صرف ترجمہ جڑا میں کر رہا ہوں کہ اللہ بلا فصل کرتا ہے وہ فاصلہ ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فاصلہ کم کرتا ہے، اللہ وصل دیتا ہے، وہ بلا فصل کے درمیان فاصلہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ دوسرا عیب ہے، پہلے وہ اللہ کے پکے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، ایک دوسرا اللہ فرماتا ہے یکتعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور پھر وہ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ملائے ہوئے کے درمیان کاٹ کر فاصلہ قائم کر دیتے ہیں۔ تیسرا عیب اللہ فرماتا ہے اور میرے حبیب وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہی بندے ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں، وہ فساد کا باعث بنتے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے امن نہیں رہنے دیا، امن کے مخالف ہیں۔ 3 چیزاں جی، ایک تو میرا خیال ہے کہ جڑی ایس ویلے مجلس ہوتی ہے یہ تے بندے نے سونا نہیں چاہیے، تو 11 بجے والی مجلس ہے نا، 9-10 والے مجلس بندہ ایک سلوات پڑھو جی چنگی ٹکا، گرمی گھٹ ہے، موسم ٹھیک ہے۔ یہ ذہن چ رہ جان گیا 3-4 چیزاں، بنیاد دا پتھر دوبارہ نظر نہیں آنے، اگلیاں روز دیاں مجلساں چ گلاں نہیں ہونیاں جڑیاں اج کر رہے، یہ بنیادی پتھر، یہ بنیاد دا سریا جڑا پھر نظر نہیں آنا۔ پہلی گل کی کرتے ہیں وہ اللہ سے پکے وعدے کر کے شکریہ توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا وہ اللہ کے ملائے ہوئوں کے درمیان فاصلہ قائم کر دیتے ہیں، شکریہ کاٹ دیتے ہیں۔ تیسرا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک لہم اللعنۃ، اللہ کی ان پر لعنت، ایسے لوگوں پر اللہ کی خیر و جناب اللہ کی لعنت ہے۔ جڑے بندے کچھ لعنت تو گھبرا جاندے نے پہلو بھی لعنتاں تو شروع ہوئے جے، اسی نہیں شروع ہوئے نہ اللہ شروع ہوئے۔ میں لعنت دا قبلہ لائٹ جا ترجمہ کر دینا جڑا بندے سمجھن پی لعنت کوئی وڈے وٹے دا نا نہیں، لعنت کی اصل مختصر اور لائٹ ترجمہ تاں کرنا تاکہ بندے لعنت تو پیڑے نہ پان کے صرف لعنت پان تو اصل میں کیا ہے کہ اولئک لہم اللعنۃ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے 2 کام ہیں، ان پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور ایک بہت برا گھر ہے جو اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا، اس برے گھر میں پہنچ جائیں گے، یعنی دوزخ۔ پہلے لعنت ہے، اس کے بعد ان کے لیے وہ برا گھر ہے جس کو دوزخ کہتے ہیں۔ اور میں لائٹ ترجمہ سادہ کراں جی لعنت دا، وہ انشاءاللہ سارے دوست شامل ہو سکتے ہیں، اہل سنت بھی، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، اگر ترجمہ ذرا لائٹ کیتا جائے۔ بندے لعنت تو اس وقت ڈر دینے کہ سانو کی لوڑ ہے کسی تے لعنتاں پان دی، وہ میں عرض کر دینا یہ لائٹ ترجمہ ہوئے حضرات گرامی، ادوں اچھا خوبصورت اور لائٹ ترجمہ میں نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کی رحمت سے معروم ہو جائے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ بہت
شکریہ قبلہ. جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اسی کو لعنت کہتے ہیں. اور جب کسی پہ لعنت آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کے رحم سے محروم ہو جاتا ہے, اللہ کے کرم سے محروم ہو جاتا ہے. وہ جنہاں اندر نا اللہ نے جنت چو کر دیتا تے شیطان نو باہر کر دیتا تو پھر کھر میں آ گیا. بندہ پوچھے کوئی دیوار سی جی ٹپ کے آنی سی؟ اصل گل کی سی, اللہ نے جو نکالا ہے نا اپنی رحمت سے نکالا, اپنی رحمت سے نکالا ہے. اور جس کو وہ اپنی رحمت سے نکال دے ہاں وہی لعنتی ہوتا ہے. اللہ ہو سکتا ہے شراب بندہ پیے انہوں اپنی رحمت چو کر چھڑے, زنا کرے انہوں رحمت چو کر چھڑے, جھوٹ بولے, ڈاکہ کرے, قتل کرے, کسی دے گھر نو اگ لائے, کسی دی کان ٹپے, بی بی دا پرس کھو کے نس جائے, اللہ رحمت چو کر دے. لیکن جدو پہلا لعنتی رحمت چو نکلے نا ادو نہ کوئی بی بی سی نہ پرس سی, کمالے نہ کوئی دیوار سی نہ کوئی چار دیواری سی نہ کوئی شراب سی نہ کوئی ہتھیار سی نہ کوئی قتل. شیطان کا بندے جرم بتائیں لعنت سمجھ میں آ جائے گی. شیطان ڈاکہ ماریا سی تو میں مجرم, قتل کیتا ساسو تو میں مجرم, کسی دی کن ٹپی ہے تو میں لعنتی کیڑی گل تو ہے. ایک ہی لعنت کا باعث تھا کہ جو حق تھا نہ اس سے بحث کرتا تھا. سبحان اللہ مولا. اللہ حق تھا, اللہ سچ تھا, اللہ نے کہا کہ جھک جاؤ, وہ کو بحث کر لگ پیا. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی پستی کو جاتی ہے, آگ بلندی کو جاتی ہے, آگ روشن ہوتی ہے, مٹی روشن نہیں ہوتی. اللہ فرمایا لعنتی تو سکے جڑی عبادت کیتی ہے, فرمایا او دے تے وی لعنت, تے جڑے سجدے کیتے نے فرمایا او دے تے وی لعنت, تے جڑی تیری تسبیح کیتی ہے فرمایا او دے تے وی لعنت. تو رحمت چوں نکل گئے ہیں تو اس کہا جی رحمت سے تو میں آج نکلے ہوں, تے جڑا پیچھے میں نیکیاں کیتیاں نے فرمایا لعنت وہ بلا ہے جب آتی ہے تو پچھلا سارا کھاتا ختم کر. کیا بات ہے جناب, جن نے جو کیتا ہوئے لعنت کرتی کیا ہے بندے کو اللہ کی رحمت سے تھوڑی خیر ہوئے محروم کر دیتی ہے. محروم وہ چلو یہ تے شیطان سی, آدم دا ایک پتر جو لعنت لے گیا. میں حیران ہو گیا علیہ السلام دیا پترہ تو لعنت آ جاتی تو سغور ہی نہیں فرما. حضرت آدم علیہ السلام ہے سن کے نہیں یارا, علیہ السلام سن بیٹا لعنتی ہو گیا قتل کر کے پرانو. میں کیا بڑے گھر دا بندہ سی جینج کاری بیٹھا سی تے اللہ تو اشتہار ہی کر دیتا, دفع کرنا سی پر پردہ پا چھڑنا سی. فرمایا میں گناہگاروں کے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہوں, لعنتیوں کی لعنت پہ پردہ نہیں. کمال ہے, کوئی بندہ سوچے آدم علیہ السلام دا بیٹا تے اللہ ایڈا اشتہار کڑے ہے کہ قیامت تک روڑا پہ گیا ہے. آدم دا پتر قاتل ہو کے جہنم میں ٹر گیا, آدم دا پتر قاتل ہو کے جہنم میں ٹر گیا. میں کہا اللہ اشتہار کرنے دی کڑی لوڑ سی. اللہ فرمائے گا 15ویں صدی کے ملاؤں کو میں جانتا ہوں جو یزید میں بھی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور ممبروں پہ کہیں گے کہ وہ جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا. اللہ فرمائے تھے نبی دا پھسے ہے تو صحابی رو بچان. صدقہ جانا او یار تھے نبی دے بیٹے پھسے. بہت شکریہ قبلہ. 3 باتیں اس وعدے دے متعلق ویسے میں عرض کر رہا ہوں کہ 3 کام کر دینا. پہلا عیب دوزخیاں دا ہے کہ وہ اللہ سے پکے وعدے کر کے توڑ دیتے. یہ وعدہ اسلام کی 2 صحابی بدر سن, بدر دے 2 صحابی, انہوں دے متعلق یہ بھی کہ بدر تو پہلا جنگ بدر تو پہلا یہ 2 صحابی کافران نے پھڑ لے گرفتار کر لے. اگو جنگ آ گئی, انہوں نے کہا سانو چھڑ دو. انہوں نے کہا ایک شرط چھڑنے ہیں, جنگ لگی تے تساں بدر چ آنا نہیں.
جنگ لگی تو تساں بدر چ آنا نہیں، ساڈے نال وعدہ کرو. انہاں دوواں وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے سانو اتھوں تو چھڈو. سبحان اتھوں چھڈو تے اسی نہیں جاندے جی، جنگ بدر چ نہیں شامل نہیں ہوں گے. وہ چلے آئے، چھڈ دیتے انہوں. وہ تو پیغمبر نے فوج جمع کی تے وہ دوویں کہنے لگے جی ہاں ضرور جنگ تے لڑنا ہے. اساں بڑا غصہ سانو انہاں تے، اساں لڑنا. جدوں انہاں کہنا اساں ضرور جانا ہے، حضور نے فرمایا تانوں نہیں جانا چاہیے. سبحان اللہ. تانوں شامل جنگ چ نہیں ہونا چاہیے. میں راضی ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم جنگ بدر میں شامل نہیں ہوں گے. اس صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ دفع کرو پرا کافران لڑکا دا وعدہ ہوں گا. سبحان اللہ. کافران لڑکا دا وعدہ ہوں گا. وہ کافر مردود سانو چھڑ دے نہیں سن، اسا وعدہ کر لیا. پیغمبر نے فرمایا یہی دین کی ابتدا ہے کہ وعدہ کافر سے بھی کیا جائے تو افا کیا جائے. تو سا کافران بھی وعدہ کیتا ہے، اس وعدے تے قائم نہ رہو گے تو اسلام بدنام ہو جائے گا. ایک مثال. دوسری مثال عبداللہ ابن نام پورا عرض کر دیں. ایک صحابی نے جی عبداللہ ابن مبارک جنگ پہ کرتے سن. جنگ کے دوران نماز دا ٹائم ہو، انہیں مد مقابل کافر نو آکھیا پہ نماز پڑھو. حدموں کی جنگ کیسی جنگ؟ نماز پڑھ لو. آؤ سکائے پڑھ لو. اور نماز پڑھنے لگ پیا تو وہ اتھے بہرے کافر اتھے بہرے پڑھ لے. کوئی خراج تحسین پیش کرا اس کافر نو جڑا نماز پڑھ دے تے حملہ آور نہیں ہوئے. کمال ہے یار، بہت شکریہ بہت شکریہ. نماز پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے. کافر یار کافر ہو کے بیٹھا رہا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اب دنیا ہمیں بتائے اس کافر کو داد دیں جو عام مسلمان پر نماز کی حالت میں حملہ نہیں کرتا، یا ان مسلمانوں کا ہم اسلام کہاں رکھیں جنہوں نے کبھی علی جیسے نمازی پہ حملہ کر دیا، کبھی حسین جیسے نمازی پہ. کافر بہ رہا وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. کہنے لگا آؤ لڑیے. وہ کہنے لگا ہوں میری نماز کا وقت ہو گیا. اور یار وہ کہنے لگا کہ میری نماز دا وقت ہو گیا. ایک آیت پڑھنے لگا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی. وہ اس صحابی نے آکھا میں نے یاد آئی کدوں یہ آندہ جڑے ویلے وہ بن لگا نا وہ بت سامنے رکھ کے نا نماز تو مراد ہوتی عبادت سی. ہو سکا تو نماز پڑھ لئیے انہیں لڑنے ہیں. ہوں میں ذرا بتی پوجا کرنا ہوتا کر. وہ بت رکھ کے سمجھ دو آن جو ہے نا یہ صحابی آندہ ہے جدہ نا عبداللہ ابن مبارک. وہ آندہ پہ میرا ہون دل کیتا بھی اے جو ان بوتا کے چکے ہیں انہوں مار چھڑنا چاہیے. فرماندے نے فوراً میرے ذہن میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی یہ آیت آ گئی. اللہ فرماندہ ہے اوفو بالعہدی ان العہد کان مسئولا. اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو پورا کرو، ہم وعدے کے متعلق سوال کریں گے. سبحان اللہ. شکریہ کہ بنا ہم وعدے کے متعلق سوال کریں گے. فرماتے نے اس دن مجھے پتا چلا جب ذہن میں آیت آئی کہ اس پہ سوال ہوگا ہم نے جو وعدہ کیا ہے، اور سوال اس پہ ہوتا ہے جو واجب ہو. سوال اس پہ ہوتا ہے جو یارہ تسا غور نہیں فرمایا. آندہ اس وقت مجھے پتا چلا کہ جب سوال وعدے کے متعلق ہوگا تو سوال حشر میں اس چیز پہ ہوتا ہے جو واجب ہو. تو مجھے خیال آیا کہ وعدہ نبھانا واجب ہے، وعدہ نبھانا واجب ہے. تو پھر میں کھل کے کہتا ہوں اگر سوال ہونے پر چیز واجب ہو جاتی ہے تو قرآن پر میرا ہاتھ ہے. اللہ فرماتا ہے ان سے کو ٹھہراؤ، ابھی ان سے ایک سوال ہونا باقی ہے. امام فرماتے ہیں وہ سوال
ولایت علی ابن ابی طالب کا ہوگا. یہ مطلب ہے جس پہ سوال کیا جائے وہ کل بھی واجب تھا، آج بھی واجب ہے. سوال ہوئے وعدے تے بھی سوال ہوئے گا، ولایت تے بھی سوال ہوئے. یہ مطلب بعد ازاں حضرت علی علیہ السلام دی ولایت واجب. جڑے تھوڑے بولے انہاں بس عرض کر میں ثابت کر سکنا جننے بندے نبی دی نبوت تو بعد حضرت علی نو ولی نہ مننا وہ سارے آوارہ گرد. سبحان اللہ. آوارہ گردانوں تے لوگ شام نو اندر لگا جا جتھوں آئے ہیں اتھے ٹر جا. وہ آندہ میں آج روٹی کھانی ہے، آج جتھے آوارہ گردی پہ کرتا سنو اتھو جا کے کھا. دفعہ ہو جا آوارہ گردہ. لوگ اندر تو اڈا پتر ہے اندر تسی آرام نہ سمو پائی جی چلو چل. اوہ آوارہ گردہ تو لوگ گناہگار اپنے کار نہیں وار دے. حسین آوارہ گردہ نو جنت شامل کرے. مہربانی. وعدے دی تیسری مثال عرض کر، وعدے دی تیسری مثال عرض کر. حضرت عمر بن خطاب نو تھوڑا بہت جان انہاں دے دور خلافت چیئے دو بچے نوجوان داخل ہوئے خلافت دے دربار سے. اجے میں آج دی تشریح شروع نہیں کی تھی، میں وعدے تے پکا پہ کرنا. پہلا بھی وعدے تے مثال دیتی ہے، دوسری وعدے دی، تیسری دے. دو بچے ایک نوجوان نو لے کے دربار سے داخل ہوئے. انہیں کون ہے؟ انہیں کہ ساڑھے پیو دا قاتل ہے، فیصلہ کرو. آپ نے وہ سامنے آیا اقرار کر گیا. کہنے لگا جی وٹا ماریا تران واسطے سی. وہ بابے دی خورے اگے ہی آئی سی، وہ دے سر چ وجہ تے وہ مر گیا. فرمایا پھر اقرار کر گیا قاتل تے تو آئے تے تیرا انہیں قصاص لینا یا دیت؟ انہیں کہ دیت نہیں لینی، قصاص لینا، مار دیو قتل کرو. وہ جو قتل واسطے جلاد آیا تو اس آکھا جی میں قرض کرنی ہے آخری، تو انہوں نے آخری گل پوچھ ہی لیندے. انہیں کہ دس. اس آکھا جی میں چھوٹا میرا پرا ہے، ابا جی کو سونا دے گیا نے وہ دے نام، وہ میں کتے دفن کر دیتا سونا تے انہوں پتہ کوئی نہیں میرے نکے پران کتھے. میں انہوں دس کے آ جاؤں، میں انہوں دس آواں کہ سونا کتھے وے. ابا جی وصیت کر گئے نے تو میں نوں پتہ ہے، چھوٹے پران پتہ نہیں. تسی اتھے میں قتل کر چھوڑ تو ضائع ہو جائے گا، ابا جی وصیت ہی پوری نہ ہوئے گی. انہوں نے کہا شاباش ہے بھی تیرے تے جرم ثابت ہو گیا ہے تو اپنے کام تو روپیاں کسی وہ کتھے جائیں گا تو. انہوں نے کہا جی میں کی کرا، میں تو وصیت پوری کرنی. انہوں نے کہا سا حکم پورا کرنا شریعت دا. حضرت عمر کہنے لگے ضرور جانے تے کو بندہ ضمانت دے نا، ایتھے کو بندہ تیری ضمانت دے وعدہ کرے میرے نال. وعدے دی گل آ گئی جی، میرے نال میثاق کرے، عہد کرے کہ تو واپس آ جائے. اس بھرے دربار چ واقف بندہ کوئی نہیں سی. تسی حیران ہو گے کہ حضرت ابو ذر کھڑے سن، حضرت ابو ذر کھڑے سن ایتھے کر کے اتھے. جدو سب بندیاں نو ویکھیا نا آنجے تے اس اگاں ود کیا اے زامن ٹھیک ہے؟ انہاں کہا ہاں اے زامن ٹھیک ہے، اگر ابو ذر تیری ضمانت دے وے تے جا کے دسے اپنے چھوٹے پرانوں کو سونا اتھے پہ. حضرت ابو ذر نو حضرت عمر نے پوچھا جی ضمانت دین دے اس نوجوان دی آ جائے گا؟ حضرت ابو ذر نے کہا میں وعدہ کرنا آ جائے گا. میں تیسری گل وعدے دی کرنا. حضرت ابو ذر نے فرمایا میں وعدہ کرنا آ جائے گا. وہ بندہ ٹر گیا. وہ مگروں نال تے بندے حضرت ابو ذر پوچھنے لگے کون سی؟ انہوں نے کہا کون سی؟ بھائی صدقے جاؤں. انہوں نے کہا ابو ذر بندہ کون سی؟ انہوں نے کہا کون سی؟ تو ہم پہلی باری ویکھیا، میں پہلی باری. وہ اسا کیا سا تو پہلی باری ویکھیا تے ساڈے تے تو دی ضمانت کس اعتبار نہ دیتی ہے؟ آئے ہائے. فرماندے نے اس نے مجھ پہ اعتماد کیا. صدقے جاواں اس نے مجھ پہ اعتماد کیا، میں نے اس پہ اعتماد کیا. اس نے مجھ سے عہد کیا، میں نے اس سے عہد کیا. آ جائے گا. لو جی وہ لیٹ ہوئے تو انہوں پتہ جننے منہ اونیاں گلوں بندے آخر لاؤ جی اے گئے جی. حضرت ابو ذر نے بندے نو پریشان ویکھیا، دیر ہو چکی سی. فرماندے نے حضرات میں اپنے عہد پہ قائم ہوں کیونکہ میں محمد کی بیعت کر چکا ہوں. سبحان اللہ. میں اپنے
اپنی جان دین واسطے تیار ہاں، اگر وہ بندہ نہ آیا تو مینوں قتل کیتا جائے۔ اور انتظار ہویا کوئی نہ آیا، آخر کار وہ وقت آ گیا جڑے ویلے وہ نوجوان دوڑدا، میری آواز آ رہی؟ وہ نوجوان دوڑدا دربار چ داخل ہویا، حیران حضرت ابو ذر نے آنچ ویکھیا، بندیاں پلٹ کے ویکھیا، نوجوان آ گیا، اس نے کہا جناب حاضر ہاں، جناب حاضر ہاں۔ اگے ود کے بندے پوچھیا ہن تیرے قتل دا موقع آ گیا ہے، مرن لگیا بندہ جھوٹ نہیں بولتا، تو دس اینو پہلے جاندا سا ابو ذر نو؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا بات ہے جناب، اس نے کیا نہیں، اس نے کیا ابو ذر نو پوچھیا سی، وہ آندا میں بھی نہیں جاندا اینو، تو آنا میں اینو نہیں جاندا، اے تو اے دیتے کھلو کے اکتفا کیوں کیتی کہ یہ ضمانت دے گا؟ تجھے کیسے یقین تھا کہ یہ ضمانت دے گا؟ اگر یقین تھا تو جا کے واپس کیوں آیا؟ جب تجھے جانتا ہی نہیں تو ڈس جاندو، دوڑ جاندو۔ آئے ہائے لفظ سننا، اوسا کیا رب محمد کی قسم اس کا منہ ہی ایسا ہے۔ کتنے بندے سن رہے ہیں؟ انہاں کہ اس کا چہرہ ہی ایسا ہے۔ میں نے چہرہ دیکھا تو اعتماد کیا، چہرہ دیکھا، میں وعدے تے تیسری بحث پہ کروں، میں نے چہرہ دیکھا تو اعتماد کیا، اعتماد کیا تو وعدہ کیا، اعتماد کیا تو وعدہ کیا کہ میں آ جاؤں گا۔ انہاں کہ چلو دو گنا تو ہو گئی ہیں، تیجی گل جدو نس گیا سر واپس کس خیال نہ رہے؟ کمال ہے یار۔ ہو سکے خدا کی قسم میں نے سوچ لیا تھا کہ جس کا چہرہ ایسا ہونا اس سے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ کمال ہے یار، کیوں؟ ہو سکے میں اندازہ لا لیا سی جویں دا اے دا چہرہ نا اے دے نال وعدہ خلافی کیتی مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کی سنے تو ساں، اس سے میں نے ابو ذر دی گل کر رہے ہیں، اس سے میں نے وعدہ کیا ہے، یہ چہرہ ایسا ہے، اگر میں نے وعدہ خلافی کی اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ حد ہو گئی ہے۔ جدو ابو ذر دا چہرہ ایسا ہے، یہ دے چہرے لو ویکھ کے وعدہ کیتا ہوئے تے وعدہ خلافی کرے تے اللہ معاف نہیں کرتا۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے جدا منہ ویکھنا عبادت ہوئے، او دی بیعت کر کے پھرن والے نو اللہ قبول کیسے کرے؟ وقت زیادہ لگ گیا، بنیاد پکی ہو گئی بھائی جی، بنیاداں تک اسی آ گئے، اتنے اٹھ چکی ہے، بنیاداں بھر کے مٹی شٹی پا کے پھر بندے اتنے کام شروع کر۔ میرا خیال ہے میں نے 36 منٹ ہو گئے، بنیاد بن گئی کہ جب مومن وعدہ کرتا ہے تو کبھی اس وعدے کو توڑتا نہیں۔ مہربانی۔ اور ان میں عیب کیا ہے؟ ان میں عیب یہ ہے کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ اللہ سے کیے ہوئے پکے وعدے کو توڑ دیتے۔ ہن میں قرآن دیاں جنیاں آیتاں پڑھاں گا، ہن تو لے کے 9 محرم تک، وہ ہر آیت چ وعدہ آئے گا۔ میرا خیال ہے کہ 9 دن بعد 10 دن بعد جڑے میرا عشرہ سنا وہ سمجھنا ہاں ایک مجلس سنی، ایک ہی سنی ہے، ایک ہی گل رہنی ہے۔ پہلا وعدہ سورہ مبارکہ میں جناب دے سامنے آراف دی آیت مجیدہ پڑھنے لگا۔ اس وعدے دا تعلق نبیاں دے وعدے ہوں گے، صحابہ دے وعدے ہوں گے، پیغمبر اعظم دا وعدہ آئے گا، خدا دی قسم اللہ دا وعدہ آئے گا، اللہ دا وعدہ آئے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ جڑا سارے جان کو وعدے لوے نا انہوں اللہ آندے نے، جڑا اللہ کو وعدہ لے انہوں محمد مصطفیٰ آئے گا۔ ساریاں آیتاں ہوں گی، شکریہ۔ پہلی آیت مجیدہ پہلی ایٹ چک لینے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں اس وعدے دا تعلق میرے نال بھی ہے، بچے تسی ہوش چو تواڈے نال بھی ہے، تواڈے نال اور آخری دوست تک تے جننے بار پہ سنتے نے لائیو، اس وعدے دا تعلق ہر ایک نال۔ ساڈا اساں وعدہ کیتا ہے جڑا نہ نبھائے گا جہنم میں جائے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، حبیب اس وقت کو یاد کر
جب اللہ نے تیرے رب نے بنی آدم سے وعدہ لیا. کیا بات ہے تہاڈا موضوع سنو. اس وقت کو یاد کر میرا حبیب جب اللہ نے وعدہ لیا. اخذا ربک من بنی آدم، جب اللہ نے آدم کے بیٹوں سے وعدہ لیا. آج جنہیں بیٹھے ہو مہربانو کدے بیٹے ہیں؟ شکریہ قبلہ، بہت شکریہ. بنی آدم ہی ہے نا. چلو یار اسی آدم دی اولاد ہاں. راگو والے کٹ کے وچی نے سارے مہربانی شکریہ قبلہ، سارے آدم دی اولاد. ابا جی جڑے نا مٹی نال بنائے گئے سن. ساڈے ابا جی اسی مٹی نال نہیں بنائے گئے. انہوں نے اللہ فرماتا ہے من تین، ہم نے اس کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. سانو اللہ فرماتا ہے من الماء بشرا من الماء، ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا. یہ دا مطلب ابا جی عورتاں نہ بنے نے تے اسی عورتاں نہ بنے. ابا جی کادے نہ بنے؟ مٹی نہ، تے اسی پانی دے قطرے نال. کمال ہے. یہ جڑے اپنے ابے جیسے نہیں وہ بطول دے بابے جیسے کیسے؟ صدقے جاواں ساڈی خلقت دا طریقہ اور ہے. ابا جی ابا جی دی خلقت دا طریقہ ہو رہے. اللہ نے ایک بشر بنایا حضرت جبرائیل نو مریم دے سامنے بھیجا. اللہ فرماتا فارسلنا علیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے مریم کے سامنے پورا بشر بنا کے جبریل کو بھیج دیا. وہ نہ مٹی نال بنیا نہ پانی نال بنیا، نور نال بنے. اور یار آدم مٹی نال بنے نہیں، اسی پانی دے قطرے نال بنے ہیں. تے جبرائیل نور، نوری فرشتہ ہوندا نا. نور تو اللہ نے بشر بنایا نا. قرآن تے دو ہاتھ نے. اے جڑا نور نال بشر بنیا سی نا، او علی دے بوئے تے کھلو کے آندا سی میں تیرے بچیاں دا درزی ہاں. پتہ نہیں حیدر دی بشریت کی ہے، زہرہ دی بشریت کی ہے، حسنین دی بشریت کی ہے. ایک بشر، شکریہ قبلہ، ایک بشر جبریل تو نہیں کمال ہے. جبریل جی دا سنا لے کے آیا نا، اس بشر دا نام عیسیٰ ہے. اے وہ بشر جڑا مردہ زندہ کرتا. اے وہ بشر جڑا مٹی دے پرندے بنا کے اڑا دیتا. اے وہ بشر جڑا مادر ذات نبینے نو شفا دیتا سی. اے وہ برس نو شفا دینے والا اے حضرت عیسیٰ. میں کیا اللہ یہ کدھر بنے؟ فرمایا نہ نور نال، نہ پانی نال، نہ مٹی نال. کادے نال؟ امرن مقضیہ. یہ امر سے بنا ہوا ہے. یہ دا مطلب ہے کسے دی ابتدا ہوئی ہے مٹی نال، کسے دی پانی دے قطرے نال، کسے دی نور نال، تے کسے دی امر نال. امر نال میں امر کروں گا جو ہو جائے گا. یہ جڑا امر دا بنے ہے نا، امر دا او عیسیٰ ہے. امر دا کمال ہے، کچھ بھی نہ، بس امر ہو گیا. وہ جو امر کا اوے آل محمد کی ولادتوں پر بحث کرنے والوں، آل محمد کی آمد پر بحث کرنے والوں، یہ نہ پانی کا بشر ہے، عیسیٰ نہ مٹی کا بشر ہے، عیسیٰ نہ نور کا بشر ہے، عیسیٰ امر کا بشر ہے. آل محمد پہ سوچنے والوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ امر سے بنا ہوا مہدی کے آگے ہوگا یا پیچھے ہوگا؟ کمال ہے. کس منہ نال بحث جاری؟ مہربانی کرو ان کے متعلق مت سوچو کیسے آتے ہیں کیسے جاتے ہیں. ان کے متعلق صرف یہ سوچو یہ منوانے کے لیے آئے ہیں، ہم ماننے کے لیے آئے. بس کتے کرو اللہ وعدہ لیا جی. چلو اے خیر ہوئے قبلہ، بہت شکریہ. وعدے تے جانا جی. وعدہ ہے میرا تو اڈنال کہ میں وعدہ پڑھاں گا تو تساں وعدہ کرنا ہے پہ تساں وعدہ سننا ہی نہیں گل. اللہ فرماتا بھائی آخا تھا ربو کا، میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب تیرے رب نے بنی آدم سے وعدہ لیا من ظہورہم، پشتوں کے اندر، جب وہ ظاہر بھی نہیں ہوئے تھے، پشتوں کے اندر کہیں غائب تھے. ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الستو بربکم. اللہ نے اس دور میں جب ابھی روحوں کو جسم نہیں ملے تھے، اللہ نے بنی آدم سے اقرار لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سبحان اللہ. کیا میں تمہارا ہے؟ وعدہ کیتا جی ہن چپ کر کے بیٹھ رہے. کیا میں تمہارا
پریشانی مینوں بھی ہے تو تانوں بھی ہے، میں دس دینا کی پریشانی۔ اللہ فرماتا ہے وعدہ لیا الستو بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ اللہ فرمایا قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا، بنی آدم میں سے سب نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ اچھا شاہدنا، البتہ شاہد ہوئے ہم، اللہ فرماتا ہے ہم گواہ بن گئے بنی آدم کے کہ انہوں نے ہمیں رب مان لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیوں ہم نے وعدہ لیا؟ ان تقولوا یوم القیامت ان کنا عن ھذا غافلین، حشر میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تیری ربوبیت سے غافل تھے، ہم تجھے جانتے ہی نہیں کہ تو اللہ ہے۔ کیا بات ہے جناب، جنہیں بیٹھے ہو آج، کل بندے ہو رہے ہوں گے اگر نویں، جڑے آج بیٹھے ہو، آج والی گل تے تواڈے نال یار دا تے میں گواہ ہے تے تسی بھی گواہ ہے ہو۔ کوئی بندہ کل انکار تواڈے چوں کر سکتا ہے کہ مولوی وعدہ نہیں سی کیتا، اس وعدے والی آیت نہیں سی پڑھی؟ کیونکہ تواڈے سامنے ہوئے ہے۔ اللہ فرماتا ہے حشر والے دن میں کسی کو آکھن نہیں دینا کہ میں تے تیری ربوبیت تو جانتا ہی نہیں، میں ازل تو عہد لے۔ اگلی گل، آؤ تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل، ہائے ہائے کوئی یہ نہ مجھے آ کے کہے کہ میرا ابا مشرک تھا تو میں بھی مشرک ہو گیا، میرا دادا مشرک تھا تو میں بھی مشرک ہو گیا۔ یا اللہ میں آنکھ کھولی تو میں بوتی دیکھے میں کی کر دا؟ اللہ فرماتا ہے خبردار، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، خالق کائنات نے فرمایا تم یہ نہ کہہ سکو گے تو ہم کو ان کی اولاد ہیں، مشرکوں کی اولاد ہیں، ہم پیدا ہوئے تو یہ بت پوج رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے حجت باقی نہ رہنے دی، ہم نے پہلے اقرار لیا۔ کل کو یہ نہ آکھے جدو میں اللہ پاک اکھاں کھولیاں سن نہ میرے کسے ختنے کرائے مینوں بت اگے چکا دیتا، میں مشرک ہی ہونا سی نا۔ اللہ فرمائے گا تے جڑا وعدہ کیتا سبحان اللہ۔ ہن لگا جے سواد مجلس ہون شروع ہوئی۔ ہم نے بنی آدم سے، یہ انگریز بنی آدم ہی نہیں، ہندو سکھ عیسائی مسلمان بنی آدم، شیعہ سنی نہیں، آج جنہیں بت پرست نے وہ کون بنی آدم؟ اللہ نے کدے کو عہد لیا جی؟ بنی آدم کو۔ ہوں بندے میرے منہ لتاں ویندے نے، مینوں پتہ ہے پریشانی نہیں ہے، وعدہ میں نہیں کیتا ہے کہ تو میرا رب ہے، وعدہ تو سامنے کیتا ہے میں تیرا رب ہوں۔ وہ کوئی مصیبت ہے کہ سانوں چیتا نہیں، تسی ان چپ کیتے جی سارے چیتا کر لو کتنے وعدہ کیتا سی، کنے بندے سن، کی ماحول سی، زمین تے سن آسمان تے سن، کسی کو پتہ ہے نہیں؟ مجھے وعدہ کیتا کہ نہیں؟ پھر سوال کر چیتا ہے نہیں، وعدہ کیتا ہے کیوں؟ اے لا ریب ہے، اے بے عیب ہے، اے بیان ہے کہ تساں وعدہ کیتا ہے، تساں وعدہ کیتا ہے۔ اس قرآن میں پوچھو تیرے ہی تے لکھے ہے، کوئی گواہ لیا پہ کتھے وعدہ کیتا؟ تو آڈی کیا بات ہے؟ قرآن میں پوچھو کوئی گواہ لیا، جڑے بڑے بندہ کو گواہ منگے گا نا ایک باری پھر کافر ہو، اگے بھی کافر ہوئے تو پھر ہو جائے گا۔ یہ دا مطلب ہے سچے کو گواہ نہیں منگے، صدقے جاواں آباد رہو جائے، وہ جدے شک ہی کوئی نہ ہوئے وہ دے کو گواہ۔ ایک باری سارا مجمع بولے جی وعدہ کیتا ہے کہ نہیں کی کہ تو ساڈا چیتا ہوندا پیا نہیں کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ اے پکی گل چیتا کیوں نہیں پیا ہوندا؟ یادداشت کمزور ہے، یادداشت کمزور ہے، نہیں سانو چیتا۔ جے کسی نو چیتا ہے تو کھڑا ہوئے اٹھ کے مہربانی کرے، کسی نو بھی نہیں چیتا، کیوں؟ ساری یادداشت ہی نہیں ہے نہیں، سانو تو یہ نہیں پتا جدو ماں دی گود چائے سا ادو ساری کیفیت کی سی، سانو تو اتنے آن دا چیتا نہیں، جڑا آن تو پہلا گل ہے وہ چیتا کہ میں رہ جائے گا۔ آج دی اللہ گل کر رہے ہیں، خدا دی قسم اگر ہماری یادداشت مضبوط ہوتی تو اللہ ہمیں کہتا کہ یاد کرو۔ اللہ فرمائے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، محمد تو یاد کر۔ کنے بندے بیٹھے رہے مجلس سے؟
تیرے رب نے وعدہ لیا تو یاد کر. حد ہو گئی ہے, سانو کیوں نہیں آتا یاد کر؟ ساڑی یادداشت ہی کمزور ہے. میرے نبی نو اللہ فرماندا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ, جب بنی آدم سے عہد لیا ہم نے. حبیب تو یاد کر. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ ہم خلیفہ بنانے والے, تو یاد کر. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا تو یاد کر. جب موسیٰ کو طور پہ بلایا حبیب تو یاد کر. کمال ہے. یہ مطلب ہے آدم سے پہلے کی باتیں بھی محمد تو یاد کر, آدم کے بعد کی باتیں بھی اے میرا رساباد رہو جی. حبیب تو یاد کر. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ. یہ مطلب ہے اللہ کو مصطفیٰ کی یادداشت کا اتنا یقین ہے نا. ہوئے ہوئے یادداشت دا تعلق گوٹے نہ ہوندا, یادداشت دا تعلق منڈے نہ. لوگ آندے نے سوچ تو کی بندہ آندا یادداشت کتنے ہوندی؟ دماغ ہو گئی ہے مجھے. یادداشت کتنے ہوندی؟ دماغ. دماغ مضبوط ہوئے تو یادداشت مضبوط ہوندی. دماغ کمزور ہوئے یادداشت کمزور ہوندی. سارے جہان دے دماغ تے اعتبار کوئی نہیں. اس واسطے ایڈا کمزور ہے, انہوں نے وعدہ بھی بھول گیا, وعدہ بھی بھول گیا. تو میرے نبی نو اللہ کہہ رہے حبیب تو یاد کر. یہ مطلب ہے یار جس کی یادداشت پر اللہ کو یقین ہو نہ اسے نسیان ہوتا ہے نہ ہذیان ہوتا. سبحان. اوہو ٹائم زیادہ. اگلی مجلس تو پوری سی ہے جی. باقی جتھے میں اج نشانیاں لا کے ایک دن واسطے آیا سا, اینا جنہ ٹائم پڑھیا ہے اینا ہو چاہیے, کیونکہ محرم ہے. 50 منٹ ہو گئے اتفاق کرنے ہیں, کل تو اتھوں شروع کرنا. یہ مطلب ہے وعدہ بنی آدم کرتی ہے, یاد مصطفیٰ. ہائے ہائے وعدہ وعدہ. یہ مطلب ہے نبی ازل کے وعدے بھی نہیں بھولتا, ابد تک کے وعدے بھی نہیں بھولتا. عزیزو جس رسول کی یادداشت کا اللہ کو اتنا یقین ہے کہ پرانی بات بھی تو یاد کر اور حشر والی بات بھی. ایک آیت پڑھی لینا, سورہ حج دی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے حبیب جب سور پھونکا جائے گا لوگ پاگل ہو جائیں گے, تو دیکھ رہا ہوگا. لوگوں کے دماغ خراب ہو جائیں گے, لوگ مجنون ہو جائیں گے اور تو دیکھ رہا ہوگا. اس کا مطلب ہے قیامت کا دھماکہ ہر دماغ پہ اثر کرے گا. کچھ ہوں گے جن کے دماغ پہ اثر نہیں کرے گا. اور حشر کا دھماکہ جس کے دماغ پہ اثر نہیں کرتا, معمولی بخار سے اسے ہذیان کیسے ہو جائے. بے وقوف ہے وہ بندہ جڑا کہ رسول بھول گئے. رسول بھول گئے نہیں. اصل کے وعدے رسول تو یاد کر, ابد کے وعدے محمد تو یاد کر. اور جو رسول بھولتا ہی نہیں, کہاں جائیں گے وہ بندے حشر والے دن جنہوں نے غدیر میں وعدہ کیا تھا کہ علی مولا ہے. وہ بھول بھی جاؤں تو نہ اللہ بھولتا ہے, صدقے جاواں. اور جو اللہ سے کیے ہوئے پکے وعدے کو توڑ دیں وہی جہنم میں جائیں. میرے عزیزو 28 رجب نو وعدے نبھان ٹریا بطول دانا. صدقے جاواں یکم محرم دا چنگا استقبال کیتا جی, انجی بنتا سی. وعدے نبھان ٹریا زہرہ دلال. 28 رجب سی, جمعہ دا دن سی. لال زہرہ دا مدینہ چھٹ گیا. میر انیس
اللہ قبر تے رحمتہ نازل فرمائے. فرماتے نے فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے. فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے. سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر. سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے. یکم محرم پہلا محرم ہے. راگو سجدہ پڑھ رہا تو میرے عزیزو اج کل تو ساری گلاں تواڈے کول نے ساڈیاں, لیکن اس عبادت نو میں انجی شروع کرنا کہ پہلی محرم نو کسے نویں آن والے دوست نو دستا ضرور ہاں کہ پتر رسول دا مدینے کے میں نکل آباد. عبداللہ ابن سالار اس بندے دا نام ہے جڑا مدینے دے مضافات چ رہندا سی تے مدینے اور جمعے والے دن سودا کھڑدا سی. جویں حافظ آباد دے گرد و نواح دے چھوٹیاں پنڈاں دے دکاندار حافظ آباد تو سودا کھڑدے نے. جمعے نو آوندا سی, دکاناں کھلدیاں سن جمعے تو بعد تے سودا خرید کے جاندا سی. یہ آندا مینوں خبر ہی نہیں سی, میں پنڈ دا بندہ سا دور افتادہ علاقے دا. جمعے والے دن میں آ گیا, مینوں کی پتہ سی اج 28 رجب ہے. آندا میں جمعہ پڑھیا تو جمعے تو بعد دکاندار سارے جمعہ پڑھیا تو جمعے تو بعد وہ نکلے روٹین دے مطابق تے کوئی دکان نال نہ گیا, نہ بازار کھلیا, نہ کسی دکان کھولی. تو میں بازار ویکھ کے واپس آ گیا. ایک بندہ مسجد چوں پہ نکلدا سی, آندا وہ قدم باہر پہ آندا سی تو میں انہوں روک لیا. میں کہا بھائی جان میں ہر جمعے سودا کھڑنا تے اج مدینے چ دکان کیوں نہیں کوئی کھولی؟ ہو سکا تینوں کسے گل دا ہی پتہ نہیں. ہو سکا نہیں میں سادہ بندہ, مینوں کو نہیں پتہ. آندا اس میں مسجد دے دروازے تو ایک قدم اگے کھڑ کے میرے کان نے چاکھیا محمد دا پتر مدینہ چھڑ گیا. کہنے لگا میں دوجا سوال کیتا کہ رسول دا بیٹا تے جا رہا ہے تو لوکی کماں واسطے جاندے ہوندے رہندے نے, میں صرف پوچھنا سی کہ دکاناں کیوں بند ہیں؟ اس آکھیا یار تو بالکل ہی بے خبر ہے. اس آکھیا میں نے دس دے میں کوئی سوال نہیں کر. آندا میں مسجد دے دروازے جو تھوڑا جہا اندر لے گیا تو اس دوالوں ویکھ کے نا دوالوں ویکھ کے دروازے لو ویکھ کے تے دوالوں ویکھ کے کہنے لگا کان کا. آندا میرے کان کو منہ کر کے اس آکھیا او دیاں بھیناں وی نال جا. اس آخیا میں تیجا سوال کرن لگا تو اس آخیا آجے پوچھنا چاہنا. اس کا صرف ایک سوال. کہنے لگا وہ دس. کہنے لگا تیاں بھیناں نال بھی لوگ ہمیشہ مہمان بن کے کدھر جاندے, دکاناں کیوں بند؟ اس آخیا بہتا سادہ بندہ ہے, وہ گلی چ پہ آؤندیاں نے جہڑیاں کدی گلی چ نہیں ہیں. انہاں دے گھر دے نال انہاں دے نانے دی قبر ہے نا, تے اپنے گھر چوں نکل کے آن جاؤ نہ تے وچوں دی گزر کے نا مسجد تے سامنے دروازہ جتھے نانے دی قبر, ایتھے حجرا ہے تے ایتھے نہ دا گھر ہے. راہ چ نہ کوئی بازار ہوندا نہ کوئی گلی آوندی. اے نانے دی قبر تے نہ آ کے سلام کرنی ہوے نا تے انہاں دا پیو رات نو آپ لے گیا ہوندا ہے تے مسجد دے دیوے بجھا دیندا چادر نال تاکہ کسی تہجد گزار دی نظر بھی میری ہتھیاں دی چادر دے نہ پوے. او گلی چ پئیاں آؤندیاں نہیں سوچ دکاناں کھل سکدیاں. کنے بند کرائیاں نے؟ ہو سکیا عباس ابن علی دا ایک بیٹا عباس جی دا اعلان ہے کہ دکان کوئی نہ کھولے. ایسا پچھلے ٹائم باہر نہیں ہو سکیا ایک باری مینوں دروازہ بکھا جتوں سید پہ نکل دے. کہنے لگا کی دیکھنا چاہنا ہے؟ کہنے لگا دیکھنا چاہنا شریف اجڑ دے کے میں نے تے پردہ دار باہر کے میں آؤں دینے. وہ کہنے لگا کھڑا میں تینوں کر دینا تے جے انہاں ویکھ لیا تے سزا. ہو سکیا میرے تے رہی ایک باری مینوں بخا, میں انج دا کاری کدی نہیں ویکھیا جنہاں دی تھی باہر بھی نہ کدی نکلی ہوئے. وہ خود روایت کردا مینوں اس دروازے دے کوٹ تے کھلار دیتا, سامنے بڑا دروازہ جو ہے تہاڈا گیٹ امام بارگاہ دا. آندا نظر آوندا سی سامنے پردہ سی, کوئی شے اندروں نظر نہیں سی آ رہی. آندا میں لک کے کھلو گیا تو میں اوٹ چوں ویکھیا اندروں ایک نوجوان ایڈا سونا برآمد ہویا جویں چن ہوندا ہے. میرا خیال ہے جے چن ہو سکیا ہے تو تانوں بھی سمجھ جانا چاہیے نا. کمرے بنی ہاشم باہر آئے. آندا وہ ہاتھ چ کرسی سی, کرسی اس کٹ کے گلی چ رکھی تو میں حیران ہو گیا ایڈا سونا شہزادہ تے دا نوکر کوئی نہیں. آندا جدوں اس کرسی نو اپنے دامن نال صاف کرنا شروع کیتا
مینو اندازہ لگا یہ تو آپ نوکر ہے. پھر میرا اشتیاق بدیا جڑا اے نوکر ہے خدا جانے وہ دا سردار کا حسد کے آندھا ایک دم میری نظرہ نے دیکھیا اس پردہ ہٹایا تو اندروں سردار نکلیا. آندھا خوبصورتہ ماما سرتے ایڈا سونا انسان میں کتھوں بیکھنا سی. آندھا دو شہزادے دے سجے کھبے امام حسین نکلے. آندھا ایک پاسے 17-18 سالہ دا ایک پاسے 13-14 سالہ دا. شیعہ نے دسن دی کتھے لوڑ ہے. اگر کوئی اہل سنت سنتا ہوئے تو دس دینا. علی اکبر علیہ السلام حضرت قاسم علیہ السلام درمیان سید و شہداء. آندھا تریوے باہر آئے نے کرسی تے بزرگ بہ گئے نے دوہاں پاسے بچے کھلو گئے نے. آندھا گڑی انج سی جی میں جنت نظیر ہو گئی. آندھا پھر مصروف عمل ہو گیا اے نوجوان حضرت عباس. ادھروں گلی آندی سی اتھوں مردی سی جتھوں مردی سی اتھے بندہ کھلوتا سی جدا نام محمد حنفی ہے. ادھروں ایک ڈاچی لے آندا سی میرے سامنے. وہ آندھا سامنے لیا کے بٹھائی او دا گوڈا بدھا. اندروں بانس لے آندے وڈیاں صاحبان پھر چھوٹیاں صاحبان بانس لدے تے ٹور دیتی. اگے انہوں آکھیا محمد لے جا وہ باہر لے گیا. پھر ڈاچی لے آندی ناکا بٹھائی او دے تے بستر لدے وڈے بستر چھوٹے بستر میرے سامنے. آندھا پھر اس برتن لدے وہ ناکا ٹور گیا. وڈے برتن چھوٹے برتن تھوڑا پکان والے کھلا پکان وہ برتن لد کے پھر اس ناکا ٹور. آندھا پھر ناکا لے 3 ناکے اس آکھیا اس پانی دیا مشکاں دے لدے وہ بھی میرے سامنے. پھر رسد دا سامان لے آندھا بالن ایندھن لے آندھا جڑا بالن راہ چ بالنا. آندھا وہ بھی میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا. پھر جو پکانا کھانا سی جو وغیرہ ستو جو کھادا جاندہ سی دور. آندھا پھر رسد دے اونٹ اے لدہ گیا لدہ. آندھا جنہ سامان میں نو لد دیا ویکھیا نا میں نو شک پہ گیا اے جڑے ٹر چلے نے نا انہاں واپس دے. صدقے جاواں اے استقبال محرم سی. معاف کرنا گھنٹہ ہو گیا تے چھڑنا چاہیے سی. ہوں اتنے میں مجبور ہاں یہ روایت مکمل کراں. آندھا پھر اونٹ سارے ٹر گئے سامان والے. تو پھر اس ناکا لے کے آیا میرے سامنے جدے تے محمل سی کجاوا سی. ادو مینو حساب لگا کہ ہوں بیبیاں چلیاں. آندھا سامنے دروازے تے اس ناکا بٹھائی سامنے جا کے پردہ اٹھایا. اندروں ایک بی بی نو اشارہ کیتا. وہ مستور نکلی مکمل برکے چاہتا میں نہیں دیکھ سکیا. ایک ہاتھ نال نکیل پھڑدا سی دوجا گوڈا ایک کجاوے دے نال رکھدا سی تے اس عزت والی مستور نو آندا سی ایتھے پیر. مستور سوار کیتی تنیاں بدیاں محمد جی. آندا وہ ناکا لے کے باہر جا کے آندا ایویں ایک ایک بی بی میں سوار ہوندی ویکھی. آندا ہے جڑا مینوں شک پیا سی نا پکے پکے ٹر چلے. آندا میرا شک یقین چودوں بدلیا. یہ میری مرشدزادیاں تیاں پینا تواڈے تو پہلا سمجھ جان گیا. آندا ایک بی بی اندروں نکلی جی دی گود وچ بہت چھوٹا بچہ چند دنوں دا بچہ لے کے جدوں بی بی نکلی ہے نا ادو میں اندازہ لایا یہ ایک بھی نہیں اتنے رہنا سارے ٹر جانا. آندا جلے میں وہ بی بی قریب آئی ہے نا ادو دوویں شہزادے سردار کو دوڑے نے. ایک نے آ کے بچے نو پھڑے دوسرے نے مونڈے نو سہارا دیتا. جدوں مخدومہ سوار ہو گئی نا احتیاط نالوں دی گود چھوٹا بچہ رکھ کے تنیاں تھلے کی دیاں خدا حافظ. آندا یہ بھی ناکا ٹر گئی. پھر میں نے یقین ہو گیا بھی ایس ویلے ہن پیچھے کوئی نہیں رہ گیا. آخری چھوٹے بچے والی بی بی بھی ٹر گئی ہے. آندا پھر میں حیران ہویا کہ جدوں وہ بھی بی بی ٹر گئی اے نوجوان دا میں منہ ویکھیا تو سرخ ہو گیا. والا چو پسینہ ڈگنا شروع ہو گیا. اکھاں چو آنسو باہر آئے. جدوں اس تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھے ہے نا آندا ادو میرا دل کیتا میں دوڑ جائے نو میرا پتہ لگ گیا. آندا انہیں توجہ نہیں کیتی تو میں چپ کر کے دھمک کے کھلوتا رہا. آیا تو میں دوڑ جاں گا. آندا میرے حل نہیں آیا. آندا ننگی تلوار کٹ کے اس مونڈے تو اچھی کیتی. اس گلی چ کدی سجے کدی کھبے نس نس کے آندا سی الحجاب. صدقے جاواں ہے یا کسی زہرہ دیا تیاں نویں جی ٹورنا چاہتا. کاج 28 رجب نو انیاں آوازہ مدینہ بلند دیا جنی آج راگو سجدہ بلند ہو یعنی زہرہ دیا تیاں دے ٹورن تے.
میرا خیال ہے تھوڑی ہائے دس دی تو پتہ لگ گیا کون آئی کون بی بی آن والی آندا جدوں ایک منظر آکھو تو میر انیس دا پڑھ دیں ہائے ہائے میر انیس فرماتے ہیں پہنچی جو ہے ناکے کے کریں دختر حیدر پہنچی ہیں جو ناکے کے کریں رڑو رڑو رڑ کے روئی دختر حیدر سادات کی بستی کے ہاں میرا خیال ہے کہ پہلے میں روایت کو آگے ٹولا ہوں دوبارہ پڑھنا آندہ پھر اس نوجوان نے دروازے کو لا کے پردہ اٹھایا تے روندیاں کھانا اشارہ کیتا کہ نکلو آندہ میں حیران ہاں بیبیاں تے اگے بھی آئیاں سان جدوں اس بی بی نو آکھنا الحجاب کہہ کے ہونا ہو آندہ 18 کنیزاں دے جرمٹے صدقے جاواں ایک ملکہ عالیہ دا قدم گلی چاہے آندہ جدوں اس بی بی دا قدم گلی چاہے کرسی والا سردار اٹھ کے کھڑا ہو گیا دو میں شہزادے دھوڑے میرا خیال ہے ہوڑو شیر بندہ ہے میر انیس دا فرماتے پہنچی ہے جو ناکے کے کریں دختر حیدر خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبت پیغمبر خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبت پیغمبر فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر اور تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر اور فرماتے نے فرزند کمر بستہ چپ و راس کھڑے تھے نالین اٹھانے کے لیے عباس کھڑے فرماتے نے جتی تھلے ہاتھ حضرت عباس رکھے شبیر نے سہارا دیتا ہے تے محمل چکاؤں سوار ہوئی موں چکٹو ثانی زہرہ ان جاہلو نام نہ لگو ثانی زہرہ ام المصائب اکبر دی پالن والی ماں اے رجب دی کنی سی 28 سی کوئی نالین تھلے ہاتھ رکھ دا کوئی بازو نو سہارا دینا کسے نے پردہ اٹھایا آؤ مسلمانوں سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو جیڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی نا 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی کدی کھپے ویکھ کے آندی سی کتھے ٹر گئے ہو میں میریاں سواریاں بڑھا لا لے ہو کتھے ٹر گئے ہو میریاں سواریاں صدقے جاواں آخری جملہ جدے واسطے میں نو ہمیشہ انتظار رہا صدقے جاواں بابا جی خیر ہوئے توڑی نکلے نے اگے اگے ڈاچیے بہن دی پیچھے ذوالجلال مولا حسین دا آندہ میں پرہن پر آج جاندے ویکھے اگے ناکا نکلی ہے بی بی پاک آندہ پچھو پھر سردار کرسی تے نے بیٹھا کوڑا مگوا کے بہ گئے ایک شہزادے نے پھوپھی دے ناکے دی مہار پھڑی دوجے شہزادے نے حضرت امام حسین علیہ السلام دے کوڑے دی رکاب پھڑی آندہ میں آئینہ اکھاں نڑا راوی آندہ میں پہن پرا جاندے لے میرے لو ویکھا جا کے جمع آندہ ڈاچی مڑی پھر وہ نظر نہیں آئی کیونکہ گلی مڑتی سی آندہ جدوں سوار پہ مردہ سی نا کوڑے والا سردار اے وہ نازک مرحلہ ہے جڑا میری زندگی دا نازک مرحلہ میں جدن پہلی باری کتاب جو پڑھا سی میں کلہ مجلس تو بہتا رہا آندہ اس سلطان نے اور روایت کرتا آندہ اس سردار نے گھوڑے کو موڑا گھوڑا جب مر رہا تھا نا اس سردار نے پچھلی گلی کو حسرت سے گال اندر آ جائے گی میں اس سردار نے پچھلی گلی کو حسرت سے دیکھا اندھے دے ویکھن تو میں نو شک پہ گیا ابھی کوئی قیمتی چیز اس کی پیچھے موجود ہے اندھے جدو میں ادھیاں نظران تا تعاقب کیتا تو میں حیران ہو گیا میں سمجھیا اندر کوئی نہیں لیکن جدو میں پلٹ کے ویکھیا تو وڈے دروازے چو 6-7 سال دی بی بی دو ضعیف بی بیاں دے ہاتھ پھاڑ کے برآمد ہوئی جدو دا قدم گلی چایا آندہ سلطان الانبیاء دے نواسے نو عباس نے آواز دیتی یا سیدی یا مولا یا میرا سردار ایک واری ٹھہر کے پیچھا ویکھو آندہ جدو شبیر پچھوں ویکھیا پھر کوڑے تے قرار نہیں پا سکے ماتم دی دعوت دے رہے مولا تھلے اترے آندہ پیدل سلطان دوڑیا میں حیران ہو گیا چھوٹی برکے والی بچی ایڈی عزت دار ہے
کہ مولا بھجدے آئے آندہ بھجدے آ کے کرسی والا آخری جملہ کرسی والا اس بچی دے سامنے زمین تبہ مصائب وچ شدت پیدا کرنے واسطے اضافے دی ضرورت ہے مصائب ایک ادب ہے مصائب ایک عزت ہے مصائب ایک احترام اندر چھوٹی بچی دے سامنے سلطان تو زانو بیٹھا جو میں نمازی تشہد دے بیندن اندر انہیں اپنے کپڑیاں دی مٹی دا بھی خیال نہیں کیتا تے بچی دے سامنے بے کے برکے والا منہ دواں ہتھا چ لے کے کہنے لگا بیٹی کیوں آئی ہے باہر اندر میں نو ادوں پتہ لگا ہے یہ پیوئے او تی یہ آخری جملہ ہے اندر تُساں جملہ سننا بس آنج وے کہ میرے مولا فرماندن سگرہ باہر کیوں آئی ہیں معصوم لہجہ بی بی نے فرمایا بابا میں تو اڑنال ایک گل کرنا فرمایا گلہ رات بیٹا کافی ہو گئی ہیں اگر تو ضرور کوئی گل کرنے واسطے گلی چاہیے تو بیٹا پھر پہلے تیرے پیو نے کرنی ہے پھر تو کرنی آندہ اس چھوٹی معصومہ بی بی نے آکھیا بابا تسی پہلے کر لو آندہ جڑی پہلے گل کیتی ہے وہ میری کنہ تک پہنچی وہ بزرگ بچی نو آندے سن اے راتی تے ہو گیا ہے نا تو نہیں جانا ہائے صدقہ جاواں آندہ اس بچی نے ہاں کیتی سارنا کہنے لگی جی بابا میں نہیں جانا رات دا تے ہو گیا فرماتے ہیں دجا اے بھی رات دا فیصلہ ہو گیا نا کہ اکبر نہیں رہنا آندہ اس بی بی نے ہاں کیتی کہنے لگی بابا تے وے میں جانا نہیں اکبر رہنا نہیں فرمایا ہون گل کر بیٹی کیوں آئی ہے بی بی فرمایا بابا میں نو تیری عزت دی قسم ہے نہ زد کرنا ہی میں جانا نہ اکبر نو رکھن دی زد کرنا ہی بس ایک منت ہے فرمایا بیٹی نا منت نہ کر مونڑ بور میں تے اگے مکہ پردے سیاں بی بی فرمایا نہ جانیاں نہ اکبر نو رکھنیاں محلن یا ابھی بابا ایک گزارش ہے ذرا ہولی ہولی ٹور اس گلی جا جلدی نہ ٹور وے میرا پردیسی بابا بے کوڑے تے چڑھ کے چھیتی نہ جاوے میرا مظلوم بابا ایس گلی جا ہولی ہولی ٹور میرا دل کرتا میں جاندے نو دیر تک بیٹھا تو آنا کوئی نہیں میں بچڑا کوئی گر چوما ملبا